الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، آج جو ہمارا آپ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس سے متعلق علمی اور عملی جو فوائد سے متعلق گفتگو ہوتی تھی، آج اس سے ہٹ کر کے صرف مزاج بدلنے کے لیے ہم نے ایک اور عنوان رکھا ہے، اور وہ عنوان ہے مومن نرم پودا ہے. مومن ایک نرم پودا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابی ابن کعب، جابر ابن عبداللہ، انس ابن مالک اور بھی بہت سے صحابہ سے یہ حدیث متعدد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کا تقریباً تمام حدیثوں کا مفہوم ایک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن کمثل خامۃ الزرع. مومن کی مثال ایک نرم اور نئے اگے ہوئے کچے پودے کی ہے، کھیتی کی. وہ بھی درخت نہیں بلکہ کھیتی کا جو پودا ہوتا ہے اس کی ہے. یفیء ورقہ حیث اتت الریح تکیفھا. جدھر سے بھی ہوا آتی ہے، پورب سے ہوا آئی پچھم کی طرف چلا گیا، پچھم سے ہوا آئی پورب کی طرف چلا گیا، شمال سے آئی جنوب کی طرف چلا گیا، جنوب سے آئی شمال کی طرف چلا گیا. ہوا اسے کیا ہے، جھکاتی ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہل کر کے رہ جاتا ہے، کبھی پورا گر جاتا ہے لیکن سیدھے کھڑا ہو جاتا ہے. فَإِذَا سَكَنَتْ اِعْتَدَلَتْ. جب ہوا رک جاتی ہے سیدھے پھر کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی دیکھنے والا کہتا کہ یہ تو گر گیا، اب تو اٹھے گا ہی نہیں. ادھر جھکا ہوا ہے، اب تو اٹھے گا ہی نہیں. جیسے بڑے درخت ہوا کرتے ہیں نا، گر گئے تو گر گئے، ٹیڑھے ہو گئے تو پھر ٹیڑھے ہی ہو گئے. لیکن یہ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اس نرم اور کچے پودے کی ہے جو پہلے ابھی شروع میں نکلا ہے. جس دھر سے بھی ہوا آتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، کبھی گراتی ہے، کبھی ٹیڑھا کرتی ہے، کبھی سیدھا ہو جاتا ہے. یہی اس کی کیفیت ہے. ایسے ہی مومن کی مثال ہے. یکفو بالبلا. مومن بلا اور مصیبت کے اندر اسی طریقے سے جھکتا، گرتا اور کھڑا ہوتا رہتا ہے. البتہ کافر کی مثال، اور بعض روایتوں میں صحیح مسلم کی ہے، فاجر یا منافق کی مثال. کافر اور منافق یا فاسق و فاجر کی مثال ایسی ہے جیسے صنوبر کا درخت ہے، بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے. خاص طور پر صنوبر کا درخت جس کو نر درخت کہتے ہیں
وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، ہوا آئے جائے، اس کی پتیاں ہلے، اس کی ڈالیاں ہلے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹسمس نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جب زور کا طوفان آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ یہی مثال منافق کی اور کافر کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مومن کی مثال کس سے دی ہے؟ کچے اور نرم پودے سے دی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب رہا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے آپ مثالیں بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ مثالیں بیان ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ مثالوں سے جو بات سمجھائی جائے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بچہ ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اور گاڑی چلانے میں جو گاڑی چلانے کے اصول ہیں اس کو نہیں، دائیں کبھی ادھر ادھر، یعنی کھیل رہا ہے، تو آپ اسے بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دیکھو فلاں کو دیکھ نہیں رہے ہو، تمہاری طرح وہ بھی تھا، اس نے سمجھ نہیں لی، دیکھو آج وہ اپاہج ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے لوگوں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتے تھے، اور متعدد چیز کی مثال آپ نے متعدد چیزوں سے دی ہے، بلکہ یہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک عالم نے حدیث کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس پر ایک موٹی سی کتاب لکھ ڈالی ہے، امثال الحدیث، پوری کتاب ہی لکھی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر کس کی مثال دی ہے۔ انہی مثالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی ہے، اور مومن کی مثال متعدد چیزوں سے دی ہے۔ کہیں مومن کی مثال دی ہے کھجور سے، کہیں مومن کی مثال دی ہے شہد کی مکھی سے، کہیں مومن کی مثال دی ہے اس گھوڑے سے جو اپنی رسی میں بندھا ہوا ہے، اور ہر ایک کا اپنا الگ الگ مفہوم ہے، ہر ایک کا اپنا الگ الگ مفہوم ہے۔ وہ چیزیں رکھیں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، بلکہ ایک سرسری نظر ایک بار ہم نے ڈالا پچھلے ہفتے، تو مجھے ملا ہے کہ تقریباً 12 یا 13 جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال 12 یا 13 چیزوں سے دی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے مومن کی کس سے؟ نرم پودے سے۔ خام ہمارے ہاں ہم تو اردو میں بولتے ہیں کچا مال جو ہوا کرتا ہے نا، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو جیسے آپ چاہیں اس کو بنا لیں۔ خام لوہا ہے، آپ چاہے اس کو جیسے چاہیں ڈال لیں اس کو۔ تو خامہ من الزرع اس پودے کو کہتے ہیں جو ابھی نیا نیا نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال نرم پودے سے دی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے نرم پودا ہوا کرتا ہے، وہ اپنے ماحول سے اور حالات سے، گرمی سے بھی متاثر ہوتا ہے، سردی سے بھی متاثر ہو جایا کرتا ہے، دھوپ سے بھی متاثر ہو جایا کرتا ہے، پالا پڑے تو بھی متاثر ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے حالات، مصیبت، پریشانیاں، بلاؤں سے مبتلا رہا کرتا ہے۔ اسے کبھی بخار ہے، کبھی زکام ہے، کبھی دشمن کا خطرہ ہے، کبھی بچوں سے پریشان ہے اپنی، کبھی اپنی صحت سے پریشان ہے، کبھی اپنی پڑوسی سے پریشان ہے، کبھی اپنے کاروبار سے پریشان ہے۔ یہی مومن کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اردو کا بڑا مشہور شعر ہے کہ قید و حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے۔ کیوں؟ تو انسان کی جو زندگی ہے، خاص طور پر مومن کی زندگی، وہ مصائب اور پریشانیوں کی زندگی ہے۔ تو آج میں تفصیل میں نہ جا کر کے یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مثال دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر جیسے مثال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترجا کی ہے۔ اترجا آپ اس کی مثال اپنے یہاں یہ کنو آپ کیا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سنترا رکھ اس سے لے لیجیے آپ، حالانکہ یہ یہاں نہیں پایا جاتا، یہ یہاں جس کو اترجا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، تو اتنا کھٹا ہوتا ہے کہ کھایا چکا نہیں جاتا، جس کو اترجا یہاں پر کہا کہتے ہیں عرب۔
یہ اصل اترجا نہیں ہے، شام کے علاقے میں جیسے آپ کے ہاں کنو ہوتا ہے، اسی سنترے کی قسم کی ایک چیز ہے، لیکن اس کی لذت جو ہے اس سے اور زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترجا کی ہے، یعنی جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی ہے، کھجور پہ کوئی خوشبو نہیں ہے، اس میں کوئی خوشبو سونگھتے ہیں آپ لوگ، خوشبو نہیں ہے، لیکن کھائیں تو لذیذ ہے، کھائیں تو لذیذ ہے، اور بعض کھجوریں جانتے ہیں کہ بڑی ہی لذیذ ہوا کرتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ آپ کوئی ایسی مثال بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو ایسے بنانے کی کوشش کرے، کیا کرے؟ وہ ایسا بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہے، ادھر جاتا ہے لیکن واپس اس کو یہیں پر آنا پڑتا ہے، ادھر جاتا ہے اس کو واپس یہیں آنا پڑتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ مومن کی مثال اصل یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان پایا جا رہا ہے، ایمان کی مثال رسی کی ہے کہ اس سے دور نہیں جانے دیتے، ایمان حدود نہیں جاتے، اس کو واپس آنا کہ اللہ کی طرف، اپنے ایمان کی طرف واپس آنا۔ تو اس قسم کی جو مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ساتھیوں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کے اندر کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس پر جمع رہے انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی مثال اس کچے پودے سے، نرم پودے سے دی ہے، تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے؟ پہلا سبق ساتھیوں ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ایک مومن کو دنیا کے مصائب اور پریشانیوں کا سابقہ کرنا ہے، اسے چھٹکارا نہیں۔ دنیا کے چاہے جس اعتبار سے، چاہے صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، دشمن کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے ہے، مومن کو مصائب اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی راہ پھول کے سیجوں پر چل کر کے انسان کو ملے گی؟ نہیں، جنت کی راہ یہ نہیں ہے۔ جنت کی راہ بڑی مشکل اور شاق ہے، جیسے کہ الہ آباد کا ایک شاعر کہتا ہے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ تو احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مومن ہو گئے تو بس چھوڑ دیے جائیں گے، اسے دعویٰ کر دیا ایمان ہو جائے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، اور آزمانا یہ صرف تمہارے ہی ساتھ نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا ہے اور تم کو بھی آزمائے گا، تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور اپنے دعوے میں جھوٹا کون ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ کہہ دیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنا ختنہ کروا لیا ہے کہ نہیں، اور پاسپورٹ پر اپنا نام لکھوا لیا، ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، ابھی تو آپ کے اوپر بڑے آرام سے ہیں آپ لوگ،
بڑے امن اور چمن سے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے مسائل پریشانیاں دیکھی کہاں ہیں؟ کہاں دیکھی ہیں؟ یہ نہ سمجھیں کہ بس جنت کا راستہ ایسے مل جانے والا ہے. کوئی بچہ انجینئر اور ڈاکٹر گھر کے اندر صرف کھیل کود کر کے نہیں بنتا ہے. اس کی ماں، اس کے باپ اگر چاہتے ہیں کہ بچہ بڑا بنے تو اسے ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیتے، ہے کہ نہیں؟ اسے کھیلنے میں. کل ہمارے پاس ایک صاحب آئے، اچھے انجینئر ہیں. دبئی میں ایک وقت ہے کہ ایک دن ایک لیکچر کا ان کو 1000 درہم ملتا تھا. آپ سمجھیے کہ کس پوسٹ کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اپنے ایک سوارے بچے، بغل میں کالج وہاں پر لیکن نہیں داخل کیا. میرے والد مجھے چوتھی ہی جماعت سے، کتنا؟ چوتھے کلاس سے ایسے جگہ پر مجھے داخل کیا تھا جہاں جانے کے لیے مجھے 4 بسیں بدلنی پڑتی تھی. سمجھے کتنی؟ 4 بسیں بدلنی پڑتی تھی. اب بسیں وہ نہیں جو سے ریاض سے برا چل رہی ہیں. بعض شہروں میں ہوتا ہے جیسے بامبے ہے، کراچی ہے، لاہور ہے کہ نہیں، ایک جگہ جانے کے لیے کئی بسیں بدلنی پڑتی ہیں نا. یہاں سے اس نمبر کو بس پکڑا، وہاں سے دوسری پکڑیں گے، وہاں تیسری پکڑیں گے، ایسا ہے نا. کہا مجھے 4 بسیں بدلنی پڑتی تھی. ذرا سوچیں. کہا روزانہ میرا 2 گھنٹہ جانے میں لگتا. تو جو باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، جی آج مسلمانوں میں ساتھیوں ہمارے یہی بہت کمی ہے. آج ہمارے یہاں ہندوستان مسلمان چیختا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے. ہم مانتے ہیں ان کا تعصب ہے، لیکن اس میں کچھ اپنی بھی کمی. ہمارے بڑے بچے پڑھتے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچے پڑھتے ہی نہیں. کچھ تو غیروں کا تعصب، کچھ تو اپنی بھول چوک. کچھ تو غیروں کا تعصب، کچھ تو اپنی بھول چوک. بس اسی ضد میں وقار فکر و فن جاتا رہا. تو اس میں ہماری بہت سی غلطی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں ساتھیوں جو دیکھا ہے دلی کے اندر، وہ علاقہ جو مسلمانوں کا ہے، جامع مسجد میں آپ چلے جائیے، جامع مسجد کا مشرقی علاقہ اور جنوبی علاقہ دیکھیے، اور جامع مسجد کا مغربی اور شمالی علاقہ دیکھیے. ایک ہی مسجد ہے، اس کے علاقوں کو دیکھیے. مشرقی اور جنوبی علاقے میں 11 بجے تک، 12 بجے رات تک ایسی چہل پہل ہے، معلوم ہوگا کہ ابھی مغرب کا وقت ہے. اور مغرب کا وقت ہو جائے تو مغربی علاقے میں اللہ کی قسم اکیلے جاتے ڈر لگتا تھا. سننا تھا. اس لیے ادھر ہندو رہتے ادھر مسلمان رہتے. یہ اپنے آنکھوں کے دیکھی ہوئی بات، اپنے آپ کسی کہی نہیں بات، آپ دیکھ لیجیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بن کر کے نکلے تو اس کو آرام سے. تو ایسے ہی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں جنت ملے تو جنت سو کر کے، آرام کر کے نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تم سے پہلے جو لوگ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے آزمایا ہے. مستهم البأساء والضراء والزلزلوا. انہیں تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں آئیں، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عام لوگ نہیں، اللہ کے رسول بھی کہہ بیٹھے اے اللہ آرام تیری مدد کب آئے گی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسانوں کو اوپر، مومن کے اوپر مصائب اور پریشانیوں کا آنا، متاثر ہونا ضروری ہے، جیسے وہ پیدا پودا متاثر ہوتا. دوسری چیز ہمیں اچھی طریقے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو جو آزماتا ہے تو اس سے مقصد مومن کو عذاب دینا نہیں. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ عذاب دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو جو مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اس سے کئی فائدے ہیں. ساتھیوں یہ تفصیل اس کی اور مجلس سے اشارہ کرتے چلتا ہوں. ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان مصائب اور پریشانیوں میں جتنا مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قریبی ہی اتنا ہی ہوا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ صبر اور شکر سے کام نہ لے.
اللہ تعالیٰ کا قریبی اتنا ہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں حضرت محمود بن لبید سے ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں پڑھا ہے نا؟ ذرا سوچیں، حتیٰ کہ چیخ اٹھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے، اے اللہ تعالیٰ اب معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مصیبت آرام وہاں پر پہنچایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی بسا اوقات انسان پر ہوتی ہے انسان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالنے، بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کا موقع دیتا ہے، اپنے نیک بندے کو۔ وہ گناہ کرے کیوں؟ اس لیے گناہ کرنے کے بعد وہ پہلے سے بہت نیک بن جایا کرتا ہے، پہلے سے بہت نیک بن جایا کرتا ہے۔ شاید گناہ میں مبتلا نہ ہوتا تو وہ، ساتھیوں دور نہ جائیں، پرانے لوگوں میں بڑی مثالیں ہیں اسی۔ بریدہ کے قاضی کا لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے ہاتھ سے ایک شخص کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، وہ قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، اس لیے قاضی کس پر فیصلہ کرتا ہے؟ ظاہری شہادت کے دلیلیں جو اس کے پاس گواہی آئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، گلی میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص مقتول پڑا ہوا ہے، مقتول پڑا ہوا ہے، اور وہاں پر چھوڑا رکھا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے، چوڑے کو اٹھاتا ہے، یا یہ کہیے کہ ہاں بھائی یہ قصائی ہے، قصاب ہے، وہ جا رہا ہے فجر کی نماز پڑھے گا اور وہاں سے کہا جائے قصاب کھانے، اس کے ہاتھ میں چھوڑا ہے، چاقو ہے، راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص مقتول پڑا ہوا ہے، اسے گھبرا کر کے جا کر چھوٹا، اس کا چھوڑا پکنے کیا ہے، اس آدمی کے خون سے لت پت ہو جاتا ہے۔ تو اب پکڑا جائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اتنے دوسرے لوگ آ گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ قاتل کون ہے جی؟ یہی ہے، پولیس آئے گی تو کیا کرے گی؟ اسی لیے دنیا کا فیصلہ آخرت کے فیصلے سے مختلف ہے۔ ایسے ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص بری تھا، تو جانتے ہیں حالانکہ اللہ کے ہاں وہ معذور ہیں، لیکن کہتے ہیں جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ وقت آتا تھا تو وہ اتنے پریشان کہ بے ہوش ہو گر جایا کرتے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے قلم سے ایک آدمی کے قتل کا فیصلہ، میں اللہ کا جواب دوں گا۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ ان کو یہ جو افسوس ہو رہا ہے اللہ میاں رائے کر دے گا؟ اب آئندہ کتنے احتیاط کرتے رہے ہوں گے وہ فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندے کو کسی گناہ کے اندر کسی غلطی مبتلا کرتا ہے تاکہ بندہ اس سے کیا ہے، اور تو خیر باتیں بڑی لمبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ساتھیوں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں آزمائش کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو مصیبت اور پریشانیاں کے یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بندوں کے گناہوں کو، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو آپ لوگ بار بار حدیثیں ذکر کر کے نہیں، کانٹا بھی چبھتا ہے، حتیٰ کانٹا تو بہت دور کی بات ہے ساتھیوں، آپ کو فکر لاحق ہوئی، آپ یہاں پر ہیں، آپ کو ٹیلی فون آیا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، تو آپ پریشان ہوئے کہ نہیں پریشان ہوئے؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی آپ کی رائے گاہ جائے گی؟ جی رائے گاہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے رہا ہے۔ حتی الہم یہمہ، آپ نے بیان یہاں تک کہ اگر کوئی فکر سوچتا بھی ہے، اسی لیے ہمارے ہاں توجہ نہیں دیتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، انہیں اولاد نہیں ہوئی، 10 سال گزر گئے، انہیں اولاد نہیں ہوئی۔ ساتھیوں اولاد کی فکر اور اولاد کا غم جو ہے بہت، ہمارے ایک ساتھی نے 4 سال 5 سال 8 سال گزر گئے یہیں الغات میں،
انہوں نے کہا کہ ابو کلیم جو ہم مجھ کو ہے وہ میں ہی سمجھتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، ناجائز کام کر کسی کو منہ بڑا بیٹا بنا لیا۔ ارے اللہ کے بندے یہ سوچو، یہ جو تمہاری کیفیت ہے اللہ کے رائے گا چلی جائے گی۔ تمہارا یہ سوچنا، تمہارا راتوں کے اندر یہ غم، تنہائی میں یہ فکر تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جا رہا ہے۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس کو پورا کرنے کے لیے، اس غم کو دور کرنے کے لیے ناجائز قدم تم نے اٹھا لیا تو اللہ کا تم فیل ہو گئے، فیل ہو گئے، ختم، سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور ہوتا ہے نا، کسی کو بیٹا بنا لیا۔ بیٹا بنانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناجائز اور حرام ہے شریعت کے اندر۔ قرآن میں اللہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اور جو خرابیاں ہوتی ہیں، میراث کا معاملہ ہے اور غیر محرم وغیرہ جو الگ مسئلے ہو جایا کرتے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ، اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بندوں کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات مسند احمد وغیرہ کی ہے کہ یمشی علی الارض ولیس علیہ خطیئہ، بندہ مصیبتوں پریشانیوں جب مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، وہ زمین پر اس طریقے سے چلتا رہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں رہتا، ایک گناہ۔ اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے ہیں، بعد حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں گناہ معاف کرتا ہے وہیں ایک نیکی بھی لکھتا ہے۔ ایک گناہ معاف کرتا ہے، اور طبرانی اوسط کی ایک روایت عائشہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے کہ ایک غم پر آپ کو، ایک غم پر راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو کسی پتھر کی ٹھوکر لگ گئی، اللہ کی قسم آپ یہ نہ سمجھیے کہ نہیں، آپ کو 3 نیکیاں مل رہی ہیں۔ کتنی 3 نیکیاں مل رہی ہیں؟ آپ کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، آپ کا ایک درجہ بندہ، آپ کو ایک نیکی مل رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں، بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کے شاگرد مسروق روایت کرتے ہیں کہ منی کے ایام میں ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر بات ان سے علم سیکھنے کے لیے، حدیثیں لینے کے لیے لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اتنے میں قریش کے 2-3 نوجوان ہنستے ہوئے ان کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ بھائی عائشہ جو تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ ابھی فلاں آدمی جو ہے ادھر سے گزر رہا تھا، یہ خیمے کی جو رسی ہے نا، اس سے اس کا پاؤں اٹکا اور وہ جیسے ہمارے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، وہ گرا، قریب تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ مائی عائشہ نے کہا نہیں، ہنسو نہیں، ہنسو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس سے بڑی کوئی بلکہ اس سے چھوٹی بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی ایک نیکی گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور ساتھیوں صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بسا اوقات کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مقام دیتا ہے، وہ مقام بندہ اپنی عبادت سے نہیں پہنچ پاتا۔ مثال دوں آپ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، مسلمانوں نے عزت دی، مسلمانوں نے محبت دی، اللہ کے رسول سے نواسے تھے، کون ان سے محبت نہیں کرے گا؟ کون انہیں عزت نہیں دے گا؟ کون ان سے پیار نہیں کرے گا؟ اسی میں جوان ہوئے، حضرت ابو بکر خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عمر جتنا ایک بدری صحابی کو وظیفہ دیتے تھے اتنا وظیفہ حسنین کو دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار باہر سے جو کچھ کپڑے آئے تقسیم کرنے کے لیے تو کوئی کپڑا ایسا مناسب نہیں تھا جو حضرت حسن یا حسین کو دیا جائے۔ حضرت عمر نے اپنے یمن کے گورنر کو لکھا کہ ان کے شایان شان کوئی کپڑا بھیجو، ان کے شایان شان کوئی کپڑا بھیجو۔ زندگی ان کی کیا تھی؟ آرام کی تھی، کوئی پریشانی نہیں کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بنایا تھا؟
जन्नत के जवानों का ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी ना। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें मुब्तला किया कि उनको शहीद किया जाए पानी बंद करके। लोग अल्लाह ताला की हिकमतों को नहीं देखते और जज्बात में आकर के फला को गालियां, फला को गालियां, फला बुरे हैं वो लोग जिन लोगों ने अल्लाह की कसम जो भी हजरत हसन की, हजरत हुसैन की शहादत पर राजी हो, जो उसमें शरीक रहा, जो उस पर मुवाफिक रहा, हर एक के ऊपर अल्लाह की लानत है। अल्लाह के रसूल के नवासे को मामूली कोई चीज नहीं। इस बात से अलग हट करके लेकिन हजरत हुसैन को इसके बाद क्या मकाम मिल रहा दरअसल होते हैं। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम रखता है। बंदा उस मकाम तक अपनी इबादत से नहीं पहुंच पाता। साथियों, ये मसला बचपन ही से मेरे ذہن में अजीब था। फला साहब इतने इबादत गुजार है, तहज्जुद पढ़ते हैं, एतिकाफ नहीं छोड़ते हैं, अय्याम बीत का रोजा रखते हैं, लेकिन फिर इनके ऊपर तकलीफ क्यों आ रही है? आखिर यही हमारा तसव्वुर है ना। हम तो समझते हैं अगर कोई आदमी परेशान है जिसका मतलब है कि इसने कोई बड़ा काम, बुरा काम किया। ये गलत तसव्वुर है साथियों, ये झूठा तसव्वुर है। आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तकलीफें पहुंची, आपने कौन सा गुनाह किया था? उज़ीतु फिल्लाहि लम युज़ा अहद, आप बयान फरमाते हैं मुझे अल्लाह के बारे में वो अज़ियत पहुंचाई गई है कि किसी और को नहीं दी गई है। मक्के से आपको जरा देख, आपको छुप करके निकलना पड़ा। वो मक्का जो आपकी जाए पैदाइश थी, आप सब निकलते हुए आपने कहा, ऐ मक्का मैं जानता हूं कि तू अल्लाह की सबसे प्यारी जमीन है। हज़ूरा के मकाम पर खड़े होकर के आपने कहा था, अगर यहां के लोग मुझे निकालते नहीं तो मैं यहां से नहीं जाता। आखिर कौन सा गुनाह किया था आपने? गुनाह किया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे का जन्नत में एक मकाम रखता है। बंदा वो मकाम अपनी इबादत से नहीं पाता तो अल्लाह ताला उसे मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला करता है ताकि उस मकाम तक पहुंच जाए। तो कहने का मतलब यह है मुसीबत और परेशानियों के बड़े फवायद हैं साथियों, मैं उनका नहीं जिक्र करता। सिर्फ यहां पर तो ये बात आ रही है कि मोमिन के ऊपर मुसीबत और परेशानियां आती हैं। जिस तरीके से वो नरम पौधा है, लू से मुतासिर होता है, गर्मी से मुतासिर होता है, हवा से मुतासिर होता है, ऐसे ही मोमिन भी दुनिया के मसाबा परेशानियों से मुब्तला हो, क्या है वो से मुतासिर हुआ करते हैं और ये चीजें उनके ऊपर आया करती हैं। इसी तरीके से ये समझना चाहिए कि किसी मोमिन के ऊपर परेशानी का आ जाना, दुश्मन का खौफ, दुश्मन की अजियत, दुश्मन की तकलीफ, आम बीमारी, कोई चीज है, ये मोमिन के लिए बाइसे सआदत है, बाइसे शकावत नहीं है। ये मोमिन सईद है अल्लाह तबारक व तआला, तभी तो अल्लाह ने। इसी तरीके से साथियों एक बात और हम रखते हैं कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को नरम पौधे से तशबीह क्यों दी? एक तो बात हुई मुसीबत हुई ना, लेकिन तशबीह और कोई चीज हो सकती थी। क्यों तशबीह दी है? पहली चीज यह है कि नरम पौधा जो हुआ करता है वो कमजोर रहा करता है, हवा भी उसे झुका देती है ना। अगर जानवर चले तो उसको रौंद देता है कि नहीं? सख्त बारिश हो जाए तो उसमें डूब जाता है, लू हवा चले तो उससे मुरझा जाया करता है। तो कहा ऐसे ही मोमिन को दुनिया के लोग कमजोर समझते हैं, सीधा साधा समझते हैं। लोग अपना हक उससे उसूल कर लेते हैं लेकिन उसका हक नहीं लेते। अपना हक उससे उसूल कर लेते हैं। इसीलिए एक हदीस में कहा गया है कि इमाम बज़्ज़ार उसको नकल करते हैं और इमाम तहावी अपनी किताब शरह मुश्किल आसार में कहते हैं कि सनद के लिहाज से ज़ईफ़, लेकिन क्या है वो माना सही है कि अक्सर अहलिल जन्नति अलबुल है।
جنت کے اکثر لوگ کیا ہیں؟ سیدھے سادے سے ہیں۔ بلہ کا معنی ہوتا ہے ایسے جو بے عقل ہو، بیوقوف جسے لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیوقوف نہیں ہے لیکن لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں 1974 کی بات ہوگی، جب یہ حدیث پڑھی تعجب ہوا کہ اکثر جنتی بیوقوف ہیں، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہا کہ جیسے تمہارے والد۔ کیا کہا؟ یعنی سیدھے سادے سے لوگ ہیں، لوگوں کا ان کے اوپر جو حق ہے دے دیتے ہیں، اپنا حق ملے تو لے لیا، ورنہ اس کے لیے کسی سے لڑائی جھگڑا اور مار پیٹ اور اختلاف نہیں کرتے۔ تو نرم پودے سے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے کل ضعیف متضاعف، ہر کمزور اور ناتواں انسان جسے لوگ ضعیف سمجھ رہے ہیں، وہ بھی گزر رہا ہے، وہ بھی اس کے اوپر آواز کستے جا رہا ہے۔ کہیں گے چھوڑو، ارے بھائی یہ لوگ تو اللہ والے ہیں، ان کو کیا دنیا کا پتہ ہے، یہ کیا ہے۔ اور کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنمی کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ہر سخت مزاج، بدخور، بری عادت والا اور تکبر کرنے والا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، مومن کو نرم پودے سے تشبیہ دینے کے لیے کہ دیکھیں نرم پودا ایسے ہے، ہوا آئی لیکن سیدھے پھر کھڑا ہو گیا، ہے نا؟ دھوپ تیز ہوئی، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے، مرجھا گیا لیکن سایہ آیا تو پھر وہ کھل گیا۔ آپ دیکھ لیجیے، یہاں خاص اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو اپنے مزروں یا اپنے ورکشاپ وغیرہ کے کوئی پودا آپ لگائیے، اسے ٹھیک دوپہر میں دیکھیے آپ اس کی شکل کیا ہے، لیکن صبح اور شام دیکھیے تو وہ کیسے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو کہا مومن کی یہی مثال ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ جیسے یہ ہوا آئی، پودا کیا ہوا؟ ٹیڑھا ہوا، ہوا رکی سیدھے، گناہ تو اس سے ہو گیا، شہوات کا سیلاب آیا، خواہشات کا ابھار ہوا، گناہ اس سے ہو گیا۔ آپ نے کوئی بات کہی، غصے میں آ گیا، آپ کو ڈانٹ دیا، گالی دے دیا، لیکن اپنی اس عادت کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے، فوراً الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب ان کے اوپر شیطان کی طرف سے کوئی زور ہوتا ہے تو تذکروا، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے سامنے چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا، نہ اسے چھوڑنا چاہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان۔ ہم نے کہا تھا اسی لیے کہ اس چیز اب یہ حدیثیں ہمارے لیے بطور تنبیہ کے ہیں، صرف ایک واقعے کے طور پر نہیں ہے، تنبیہ ہمیں۔ اسی لیے آپ ہم کیا بیان فرمایا؟ مومن کی مثال کیا ہے؟ مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہے۔ کتنی دور بھاگ کر کے جائے گا؟ آخر میں تو اس میں یہاں پر آنا پڑے نہیں پڑے گا؟ کیوں؟ جہاں پر اس کا یہ رسی بندھی ہوئی ہے وہیں پر اس کے کھانے کے لیے برتن رکھا، اسی میں کھانا دیا جائے گا، وہی ہے نا، اس کو آنا ایک نہیں آتا، جتنی دور چلا جائے۔ تو مومن خواہ کتنا ہی نہ ہو، کتنا بڑا گناہ ہی سے کیوں نہ ہو جائے، قتل ہو جائے، زنا ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ، لیکن فوراً۔ اور دیکھیے صحابہ کرام نے قصہ پڑھا ہوگا غامدیہ کا اور ماعز اسلمی کا۔ غامدیہ، اسے معلوم ہے کہ پتھروں سے مار مار کر مجھے ہلاک کیا جائے گا، لیکن ایک گناہ ہو گیا، اس کے اوپر کتنا افسوس، کتنی کڑھن ہے۔ تو مومن جو ہوا کرتا ہے، نر پودے سے مشابہت اس لیے دی گئی ہے کہ مومن جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو توبہ کی، اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بتائیے، جو نرم پودا ہے وہ
گرتا رہتا ہے، پڑتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ایسے رہتا ہے یہاں تک کہ اس طریقے سے بڑا ہو جایا کرتا ہے کہ وہ بالیاں اور گلے دینے کے لائق ہو جایا کرتا ہے نا۔ اور جب تک یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کرے گا وہ گلہ دینے لائق۔ اسی طریقے سے مسلمان جب تک یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کرے گا زمین پر اس کو حکومت و سیاست نہیں ملنے والی ہے۔ ملے گی کب؟ جوانوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ ملے گی کب؟ خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ ملے گی کب؟ اپنے جذبات کو دبانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں برداشت کر لینے کے بعد ان کو سیادت ملنے والی ہے۔ خیر ساتھیوں، اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے کھیتی کے دانوں سے تشبیہ دی ہے، درختوں سے تشبیہ نہیں دی ہے۔ کیوں؟ کھیتی کے پودے سے تشبیہ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک آج کوئی بھی آدمی اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ایک آدھ پھل دنیا میں ہو کہ صرف پھل کے اوپر انسان گزارا کر لے، ورنہ صرف پھل پر گزارا نہیں ہوتا انسان کا، ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ غلہ ہے کہ نہیں؟ تو جو کھیتی اور غلے کے فوائد ہیں وہ درخت کے نہیں۔ اسی طریقے سے مومن کے لیے جو فوائد ہیں، مومن جو مفید ہے، مومن کا جو فائدہ اللہ کی اس روئے زمین والوں کو ہے، کسی اور کو ہے نہیں۔ مومن سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی فائدہ دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیے، ہمارے یہاں ہم لوگ دیہاتی آدمی کھیتی کرنے والے، کاٹنے والے ہیں۔ کھیتی کٹ جانے کے بعد بھی ایک مدت تک اس کھیت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مثال ہم لوگ گیہوں کاٹ کے لے آتے تھے نا، ہے نا، تو کچھ دانے گرے ہوئے ہیں، کچھ بالیاں گری ہوئی ہیں، کچھ یہ چیزیں ہیں، یعنی کھیتی کر کر کے وہاں پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی اس کا فائدہ یہاں پر لیا جا رہا ہے جو چھوڑ کر کے گیا ہے۔ حتیٰ کہ کاٹ لینے کے بعد جو نیچے بچے رہتے جانور آ کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ ایسے ہی مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا فائدہ لوگ اس سے اٹھاتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتاب لکھ کر کے گیا ہے نا۔ ذرا سوچیں، امام بخاری کو آج انتقال کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1000 سال سے اوپر چلے گئے نیچے؟ ذرا سوچیں آپ، 1200 سال ہو گئے، کیا تھا؟ 1200 سال ہو گئے، ذرا دیکھیں آپ۔ اور آج تک ان کی کتاب، دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں پر نہیں پڑھی جا رہی ہو؟ کون سا گوشہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی کافر کو دیکھیے آپ، اور اگر اس سے فائدہ لوگ اٹھائیں تو اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا اس کو۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کھیتی سے تشبیہ دینے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ کھیتی جو ہوتی ہے انسانوں کے لیے غذا ہے، جانوروں کے لیے غذا ہے، اپنی کٹ جانے کے بعد بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ بڑے درخت، خاطر صنوبر کا درخت ہے، اس کا یہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں ذرا غور کریں، ذرا غور کریں۔ ایک کھیتی جو ہوا کرتی ہے، پہلے نکلتا ہے کیا ہے؟ ایک پودا نکلتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 4 5 ایک ہی دانہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا نا؟ بسا اوقات، اور اس سے وہ کتنا مضبوط اور قوی ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کے لیے ہاتھ سے اکھاڑنا آپ کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دراتی اور جو ہے ہسو وغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو گویا اپنے سے، اپنے پڑوس سے وہ طاقت اور قوت لے رہا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اکیلے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اکیلے۔ اس کے بعد لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، دبا رہے تھے، لیکن لوگ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کتنے ہو گئے کہ
اسی لیے اس طرح مومن کو چاہیے کہ جس طریقے سے وہ ایک پودا دوسرا اس کو طاقت اور قوت دے رہا ہے، ایسے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو طاقت اور قوت دے، اس کی مدد کرے۔ جس طریقے سے اکیلے تھا وہ کمزور تھا، اس کے اور نکل گئے تو وہ اسی طریقے سے مومن اگر تنہا ہے تو کیا ہے، وہ کمزور ہے، اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے کیا ہے، وہ قوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی جو مثال دی ہے وہ کیا ہے، اس بات سے دی ہے، نرم پودے سے، جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ساتھیوں، وہ چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مثال کیا ہو، وہ نرم پودے کی ہو۔ مصائب کے وقت میں، پریشانیوں کے وقت میں ہم اس کے اوپر صبر کریں، اسی طریقے سے ہم اپنے اندر وہ نفع لوگوں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بعد بھی اس کا فائدہ جاری رہے، فائدہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کچے پودے کی طرح بنائے جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اس بڑے درخت کی طرح نہ بنائے جو درخت لوگوں کے لیے کوئی مفید فائدہ اس میں نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی ہے تو کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔